اب یاد رکھیے گا، شاید بہت سے جوانوں کو یہ پہلا نام سن رہے ہوں گے کہ جو رسول اللہ کے صحابی بھی ہوں، امام حسین کے صحابی بھی ہوں، امام علی کے صحابی بھی ہوں، اور امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ہوں۔ تو پہلا نام حضرت عبد الرحمن بن عبد الرب خزرجی انصاری ان کا لقب ہے، چونکہ وہ مدینے کے خزرج علاقے سے تھے، اس لیے خزرجی ان کو نام رکھا گیا۔ انصاری تھے، رسول اللہ کے چاہنے والے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے، رسول اللہ کو جنہوں نے دیکھا ہے، رسول اللہ کی جنہوں نے زیارت کی ہے، رسول اللہ کے ساتھ آخری حج وداع میں رسول اللہ کے ساتھ ہے، غدیر خم میں رسول اللہ کے ساتھ ہے، حدیث غدیر سن چکے ہیں، حدیث غدیر کے راوی ہیں، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں یہ۔ اور جب مولا علی کا دور آیا، بہرحال تاریخ بہت طولانی ہے، میں مختصر کر کے ان کی ذکر کرتا ہوں تاکہ کربلا تک پہنچ سکے ہم لوگ۔ یہ صحابی مولا علی کے دور میں جب مولا علی کی خلافت ہوئی تو مولا علی نے رحبہ نام کی ایک جگہ پر جو دمشق اور کوفے کے درمیان ہے، اس جگہ پر بہت سے اصحاب رسول ہیں، سب کو جمع کر کے مولا نے فرمایا تم میں سے کون کون غدیر کے میدان میں تھے اور کس کس کو حدیث غدیر یاد ہے، کھڑے ہو جائیں بتائیں۔ بہت سارے کھڑے ہو گئے اصحاب رسول، ان میں حضرت ایوب انصاری بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عبد الرب خزرجی بھی تھے، کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد مولا فرماتے ہیں اب بتاؤ تم لوگوں نے غدیر خم میں رسول اللہ سے کیا سنا ہے؟ تو یہ کھڑے ہو کر بتاتے ہیں یا مولا علی، میں نے خود رسول اللہ سے اپنی انہی کانوں سے سنا ہے، توجہ کیجئے گا، اپنی انہی کانوں سے سنا کہ پیغمبر گرامی اسلام پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ الا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، ان اللہ عز وجل ولی، دیکھو خداوند عالم میرا ولی ہے، میرا سرپرست ہے، میرا مولا ہے، وانا ولی المؤمنین، اور میں مومنین کا مولا ہوں۔ الا اور آگاہ ہو جاؤ، دو الا کا استعمال کیا، خبردار ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ۔ الا فمن کنت مولا فہذا علی مولا، تو یاد رکھو جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو یہ راوی نقل کرتے ہیں، پھر دوسرے نے بھی، تیسرے نے بھی، اس طرح مولا نے سب سے پوچھا۔ اسی طرح یا عبد الرحمن ہمیشہ اس دور تو بنی امیہ کی حکومتیں تھیں نا، حدیث نقل کرنا، حدیث بیان کرنا، جو آج ہم اور آپ میک کے ذریعے اس مسجدوں میں، اذاخانوں میں، لاسپیکرز کے ذریعے، ساؤنڈ باکس کے ذریعے دنیا والوں تک سنا رہے ہیں عزیزوں، یہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں تو ان اصحاب کی زحمتوں سے پہنچی ہے۔ ان اصحاب نے جہاں پہ حدیث نقل کرنا یعنی گویا گلا کاٹ دینا، گویا اپنے آپ کو قربان کر دینا، ایسے دور میں بھی لوگ چھپ چھپ کر احادیث سناتے تھے، کربلا کے واقعات کو، غدیر کے واقعات کو، رسول اللہ کے ساتھ ہونے والی احادیث کو بیان کرتے تھے۔ تو یہ شخص ایسے زمانے میں رہے۔ پھر امام علی کے شہادت کے بعد امام علی کے ساتھ کافی عرصہ گزرے، امام علی سے انہوں نے قرآن سیکھا، امام علی سے انہوں نے تفسیر سیکھی، بہت سی تعلیمات، بہت سی جنگوں میں مولا علی کے ساتھ رہے، اور امام علی کے بعد یہ امام حسن کے ساتھ رہے، پھر امام حسین کے ساتھ رہے، امام حسین کے بعد امام حسین کے ساتھ پہنچے کربلا میں۔ اور کربلا میں جب پہلا حملہ ہوا ہے اشقیاء کی طرف سے تو سب سے پہلے یہ شخص گئے ہیں، یعنی بہت سے اصحاب پہلے یہ حملے میں شہید ہوئے ہیں، ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عبد الرب ہیں جو شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔ تو یہ صحابی رسول تھے جنہوں نے امام حسین کے رکاب میں رہ کر جنگ کی اور شہادت پر فائز ہوئے ہیں جوان۔ دوسرے صحابی حضرت انس بن حارث ہیں، حضرت انس بن حارث کاہلی، ان کا نام بھی یاد رکھیے گا۔ یہ ان کے والد سب پیغمبر گرامی اسلام پر ایمان لا چکے تھے، پیغمبر گرامی اسلام کو دیکھ چکے تھے، پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ تھے، کہیں میدانوں میں، کہیں جنگوں میں پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ، جنگ خیبر میں، جنگ حنین میں، سعد میں پیغمبر کے ساتھ انہوں نے جنگ کی ہے، اتنے جلیل القدر صحابی ہے۔ اور انہوں نے پیغمبر سے یہ روایت بھی سنی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ھذا ابن، یہ میرا بیٹا حسین، یہ میرا بیٹا حسین ہے، یقتل بارض، زمین پہ، ایسی زمین پہ ان کو شہید کیا جائے گا
یقال لہا کرب و بلا، جسے کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں فمن شہید منکم، تم میں سے کوئی اگر اس زمانے میں ہو فلینصرہ، تو ان کی مدد کرنا۔ یہ روایت وہ خود اپنی کانوں سے سن چکے ہیں اور نقل کر رہے ہیں دوسروں سے۔ اس کے بعد مولا علی کے ساتھ بھی کئی جنگوں میں شامل ہیں۔ جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ ہیں، جنگ صفین سے واپسی پر مولا علی کے ساتھ ہیں اور کربلا میں پہنچے ہیں۔ جب کربلا میں پہنچے تو مولا علی نے اپنے تمام اصحاب کو روکا، ان میں سے حضرت انس بن حارث بھی ہیں، وہ سب بھی رکے۔ مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اصحاب سے مخاطب ہو کے کہا پتہ ہے یہ زمین کون سی؟ کہا مولا بتائیے کون سی زمین ہے؟ کہا یہ وہ زمین ہے جہاں پہ میرے حسین کے ساتھ میرے حسین کے ساتھیوں کو یہاں پہ شہید کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں پہ جوگ در جوگ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ اب یہ بھی اس نے اپنے کانوں سے اس زمین کو دیکھا ہے، وہ احترام اسی پوزیشن پہ اسی جگہ پہ لے جا کے مولا نے یہ حدیث انہیں بتایا ہے، یہ بھی ان کو یاد ہے۔ عزیزو یہ صحابی پھر بنی امیہ کا دور ہے، احادیث کو بیان کرنا اور امام حسین اور اصحاب حسین اور آل علی سے محبت کرنے والوں کے لیے تو کٹھن دور تھا نا وہ دور۔ ایسے دور میں چھپ چھپ کر رہتے تھے، اپنے ایمان کو مخفی رکھ کر رہتے تھے، اور یہاں تک کہ جب انہیں پتہ چلا کہ امام حسین مدینہ چھوڑ چکے ہیں، مدینہ چھوڑ چکے ہیں اور مدینے سے عراق کی طرف آ رہے ہیں، تو ان کو یہ دونوں روایتیں یاد آ گئیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرے حسین کو عراق میں زرزمین کربلا میں شہید کر دیں گے۔ میں نے خود مولا علی کو اسی جگہ پہ ہمیں فضائل بیان کرتے ہوئے شہداء کربلا کی سنا ہے کہ یہاں پہ کربلا میں امام حسین کے اصحاب و انصار کے ساتھ امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیں گے، لہٰذا اپنے تمام اہل و عیال کو، اپنے غلاموں کو، سب کو لے کر کربلا کے میدان میں کربلا کے واقعے سے 1 مہینہ پہلے آیا، آ کے وہیں پہ منتظر رہے اس بیابان میں کربلا میں، مولا حسین کے منتظر کہ مولا حسین مدینے سے آ رہے ہیں۔ یہ شخص کوفہ میں ہے، کوفے سے چلے گئے کربلا میں، اور کربلا میں مولا حسین کے منتظر ہیں۔ 1 مہینہ پہلے کربلا کے واقعہ، امام حسین کے آنے سے 1 مہینہ پہلے وہ انہی ایام میں شاید کربلا میں تھے۔ جب کربلا میں تھے تو وہاں کے لوگوں کو سوال پیش آیا، یہ کون سا خانوادہ ہے، یہ کون سا گھرانہ ہے، کیوں یہاں پہ آیا ہے، کیوں رکے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے آ کے سوال کرنا شروع کیا، کربلا والوں نے سوال کیا، نینوا والوں نے سوال کیا، اے بندے خدا کیوں یہاں پہ رکے ہو، آپ کی اقامت کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ بتاتے تھے میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرے حسین کو، میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کر دیں گے۔ میں نے مولا علی کو اسی جگہ پہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں، اسی جگہ پہ مولا علی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بیٹا حسین یہی شہید ہوں گے، لہٰذا میں اس امام حسین کے منتظر ہوں یہاں پہ اس زمین پر۔ تو یہ ہے اصحاب رسول جنہوں نے مولا حسین کے مناقب سنے تھے، مولا حسین کی شہادت کی خبریں سنی ہے، مولا حسین کو رسول اللہ کی پیار کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ صحابی ان سے رہا نہیں جاتا ہے، ان کے چاہنے والوں سے یہ برداشت نہیں ہوتا ہے، تو آ کر مولا حسین کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ جوانوں آئے ہو نا ان انصار کے مصائب سننے، آئے ہو نا ان اصحاب کے یاد کرنے، ان کو یاد کرنے آج جمع ہوئے ہو نا جوانوں۔ کربلا کے یہ شہداء تھے کہ ان کو یاد رکھو، ان پر ریسرچ کرو، ان پہ تحقیق کرو، ان کو لکھو، اور آج سے فرش عزا پر آنے کے لیے اپنا کم سے کم ایک چھوٹی ڈائری بناؤ، اس میں لکھو کہ جو خطیب بیان کر رہا ہے، جو علماء بیان کر رہے ہیں، ان کے کلمات کو، ان کے احادیث کو، وہ اقوال جو اہل بیت علیہم السلام سے آپ تک پہنچا رہے ہیں، انہیں یاد رکھو اور اس کو پہنچاؤ دوسروں تک۔ آپ اگر